حدیث پاک میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج مضارع معروف بنانے کا یہ چوتھا قاعدہ ہے۔ سب سے پہلے ہم پہلے کی طرح مصدر کی تعریف اور فارسی میں مصدر کی پہچان پڑھ لیتے ہیں۔ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ فارسی میں مصدر کی پہچان، فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے، جیسے پروردن، یہاں پر دن آیا، اور گفتن، یہاں پر تن آیا۔ پروردن کا معنی پالنا، گفتن کا معنی کہنا۔ بہت ہی اہم نوٹ جو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر دوبارہ دیکھ لیں۔ مضارع میں صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ باقی صیغوں میں دال کے بجائے ان صیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ مضارع معروف ہم بنانے کی جو ہم نے 5 قاعدے پڑھے ہیں، 3، تو ان کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، ایک ایک کر کے دیکھیں۔ مضارع معروف بنانے کے 5 بہت اہم قواعد۔ نمبر 1، علامت مصدر یعنی دن یا تن گرانے کے بعد اگر یا آئے تو اسے نکال دیں، جیسے خندیدن سے خندد۔ دوسرا، علامت مصدر گرانے کے بعد اگر خا آئے تو اسے زا سے بدل دیں، جیسے آموختن سے آموزد۔ تیسرا قاعدہ، علامت مصدر گرانے کے بعد اگر شین آئے تو اسے را سے بدل دیں، جیسے داشتن سے دارد۔ آج یہ ہمارا چوتھا قاعدہ ہے۔ علامت مصدر گرانے کے بعد اگر واو آئے تو اسے الف اور یا سے بدل دیں، جیسے آسودن سے آساید۔ تسجیل المصادر کے اندر جو آخر میں مصادر ہیں، میں نے پورے مصادر پڑھے، تقریباً 20 مجھے مصادر ملے۔ 20 مصادر میں 17 مصادر ایسے ہیں جن کا مضارع اسی قاعدے کے مطابق آتا ہے۔ صرف 3 مصدر ایسے نکلے جن کا مضارع ان قاعدوں سے ہٹ کر ہے، اس قاعدے سے۔ یعنی اگر ہم یہ ایک لائن یاد کر لیں تو تقریباً جن مصادر کے آخر میں واو ہے، ہم 70 یا 80% مضارع بنانے پر قادر ہو جائیں گے۔ اب ہمارے قاعدوں کا اجرا دیکھیں۔ پہلا ہم لیتے ہیں افزودن، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے قاعدہ کیا پڑھا ہے؟ علامت مصدر گرائیں، اس کے بعد واو آئے گا تو اس واو کو ہم الف اور یا سے بدلیں گے۔ واو گرایا، الف یا۔ اب نوٹ کیا پڑھا تھا؟ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن، اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، یہ ہو گیا۔ افزودن سے افزاید۔ اب گردان کیسے ہوگی؟ آپ نے پڑھا تھا کہ واحد غائب میں دال آتا ہے، باقی صیغوں میں دال گرا کر کے ان کی علامتیں جوڑیں گے۔ جیسے افزاید، افزایند، افزائی، تو افزائی ایسے بنے گا، ایسے، ٹھیک ہے۔ افزاید ایسے، ٹھیک ہے۔ تو اگلا لے لیں ہم، یہ 17 ہیں، 17 میں سے ہم کوئی بھی لے لیتے ہیں۔ ہم لے لیتے ہیں نمودن، ٹھیک ہے۔ علامت مصدر گرائیے، دن گر گیا، واو آیا تو اس واو کو الف اور یا سے بدلیں، الف یا، دال بڑھا دیا، ہو گیا نماید، ٹھیک ہے۔ اور لے لیتے ہیں ہم لے لیتے ہیں پالودن، ٹھیک ہے، پالودن۔ اب علامت مصدر آپ گرائیے، واو آیا، اس واو کو الف یا سے بدلیں گے، الف یا، دال بڑھا دیں، پالایت، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، تسجیل المصادر میں بہت سارے مصادر ایسے ہیں کہ جن کا مضارع تسجیل المصادر میں نہیں لکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آتا ہی نہیں ہے۔ اس کے 2 صورتیں کہ ہو سکتا ہے کہ آتا ہی نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آتا ہو لیکن لکھا نہ ہو۔ تسجیل المصادر میں انہی مضارع کو لکھا گیا ہے جن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے 4 مصدر ایسے رکھوں گا کہ جن کا مضارع تسجیل المصادر میں تو نہیں ہے، البتہ فارسی قواعد کی ایک کتاب آتی ہے مفتاح القواعد، جیسے فارسی قواعد انشاء یا تسجیل المصادر، یہ فارسی قواعد کی کتاب ہے، ایسی کتاب آتی ہے مفتاح القواعد۔ تو دیکھیے ہے آلودن،
आलूदन मज़दर का मुज़ारे तस्सीरुल मसादिर में नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन मिफ्ताहुल क़वाइद में लिखा है। कायदा आपको याद है तो आप बना सकते हैं। सबसे पहले अलामत मज़दर को गिराएं, उसके बाद वाव को अलिफ और या से बदलें। वाव गिराया, अलिफ या आया। अब वाहिद गायब में क्या आती है? दाल आती है, उससे पहले ज़बर आता है, हो गया आलायद। तो ये आपको तस्सीरुल मसादिर में मुज़ारे नहीं मिलेगा, लेकिन मिफ्ताहुल क़वाइद में ये मुज़ारे है। अगला देख लें, अगला है सूदन, ठीक है, सूदन। ये भी तस्सीरुल मसादिर में नहीं है, लेकिन आपको कायदा याद होगा तो आप बना सकते हैं। अलामत मज़दर गिराएं, उसके बाद वाव को अलिफ और या से बदलें, अलिफ या, दाल बढ़ा दें, हो जाएगा सायद। सूदन से सायद, ये भी मिफ्ताहुल क़वाइद में है। अगला है कुशूदन। अलामत मज़दर गिराइए, अब हुआ कुशू, इस वाव को अलिफ और या से बदले तो कुशूदन से कुशायद। तो और एक और है आमूदन। तो आमूदन का मुज़ारे भी तस्सीरुल मसादिर में नहीं लिखा है, कायदा याद है तो आप बना सकते हैं। अलामत मज़दर गिराइए, उसके बाद वाव को अलिफ और या से बदले, बन गया। तो आमूदन से आमायद, कुशूदन से, ठीक है, आलूदन से आलायद, और सूदन से सायद, कुशूदन से कुशायद, और आमूदन से आमायद। तो ये आखिर के जो 4 मज़दर हैं, ये वो मज़दर हैं कि जिनका मुज़ारे तस्सीरुल मसादिर में नहीं है, अलबत्ता मिफ्ताहुल क़वाइद में लिखा है। अगर आपको ये वाला कायदा याद हो गया, यानी अलामत मज़दर गिराने के बाद अगर वाव आ जाए तो उसको अलिफ और या से बदल दें, अगर ये कायदा आपको याद है तो इंशाअल्लाह इस कायदे की मदद से आप बहुत सारे ऐसे मसादिर के मुज़ारे बनाने पर आप कादिर हो जाएंगे कि जिनका मुज़ारे या तो तस्सीरुल मसादिर में नहीं है, या ऐसे बहुत सारे मसादिर जो बंदा आपसे सवाल करे और आपको उनका मुज़ारे याद ना हो। ये कायदा याद है तो इस कायदे की बरकत से इंशाअल्लाह आप बना सकते हैं। हाँ, 3 मज़दर हमारे सामने आए। एक सुतूदन, ठीक है, इसका मुज़ारे जो है वो आया सितेज़द, ठीक है, और दूसरा है गुनूदन, ठीक है, गुनूदन, इसका मुज़ारे है गुनवद, ठीक है, और तीसरा है बूदन, ठीक है, जिसका मुज़ारे आता है बुवद, आपको मालूम है। ये 3 मज़दर ऐसे हैं कि जिनका मुज़ारे इस कायदे के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा जितने भी हमें मज़दर मिले, उन तमाम मज़दरों का जो मुज़ारे है इसी कायदे के मुताबिक आता है। उम्मीद है कि आप हमारा ये कायदा समझ चुके होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हदीस पाक में है कि हर चीज के लिए एक रास्ता होता है और जन्नत का रास्ता इल्म है।